الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب و کرامات کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے، کیونکہ آپ امت محمدیہ کے لیے نہ صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہے، بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے باغ کا ثمر، آل علی سردار انبیاء کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں، اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی غیر موضوع نہیں کہا جا سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء و صحابہ اور اہل بیت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ احاطہ تحریر میں لائے جائیں تو اس کے لیے علیحدہ ایک کتاب کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنی تصنیف میں حصول برکت کے لیے صرف انہیں اولیاء کرام کے حالات اور فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں جو اہل بیت کے بعد ہوئے، اور ان میں سے سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور فضائل و مناقب سے ابتدا کر رہے ہیں۔ صفات و کمالات کے جامع، آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شمولیت کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت میں آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں، اور انہی کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سعادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ آپ کے مسلک پر عمل پیرا ہے وہ گویا 12 امام کے مسلک پر گامزن ہے، کیونکہ آپ کا مسلک 12 امام کے مسلک کے قائم مقام ہے، اور اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو وہ 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائے مشائخ ہیں بلکہ ارباب ذوق اور اشاق و ذہات کے مقتدا بھی ہیں، اور آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں رموز خداوندی کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے، اور حضرت امام باقر کی بھی کثیر مناقب روایت کیے ہیں۔ اہل سنت ہی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت کا ہی اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد ہی میں یہ چیز داخل ہے کہ رسول خدا پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازمی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اہل بیت سے محبت، اس قدر افسوس کی بات ہے کہ اہل بیت سے محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رافضی کا خطاب دے کر قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے مدت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اسی طرح خلفائے راشدین و دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے مراتب کو بھی حسب مراتب افضل تصور کرے۔ سنی کون ہے؟ صحیح معنوں میں اسی کو سنی کہا جا سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو۔ روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا کہ بوڑھوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جوانوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکیوں میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔